ہر ایک کوئی صحابی میرے آقا کے ارشاد فرمائے ہوئے الفاظ مبارک کو سینے سے لگا لیتے اور اس پر عمل کرتے، اس پر عمل کرتے۔ اب میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا کہ گھر میں اگر برکت چاہتے ہو تو کسی مہمان کے لیے دسترخوان کو وسیع فرما دو، آنے والے مہمان کو نحوست مت سمجھو بلکہ اپنے لیے خیر سمجھو۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ روزانہ باہر جاتے، ایک کسی بھوکے کو مہمان کو ہاتھ پکڑ کے لے آتے اور بیگم سے کہتے بیگم ایک مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنانا ہے۔ اب بیگم شروع کر دیتی، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ بڑی بیزار آ گئی، پریشان ہو گئی۔ ایک دن بولے تو کیا ہے کہ 2 دن بولے تو کیا ہے کہ 3 دن بولے تو کیا ہے کہ روز روز کا کہاں سے کرنا، میں نہیں ہو سکتا میرے سبل کے شوہر کو تو نہیں بولی، وفادار بیویاں تھیں۔ اب یہ اپنے پردے کا اہتمام کر کے برقع پہن کے عثمانی کا میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں یہ کنیز حاضر ہوئی ہے، کچھ عرض کرنے کی اگر اجازت ہو تو جرت کروں۔ تو میرے آقا نے فرمایا خاتون کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تنگ آ گئی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، میرا شوہر روزانہ راستے پہ چلتے ہوئے مسافر کو پکڑ کے لاتا ہے اور کہتا ہے یہ مہمان ہے، اے بیگم تم اس کے لیے کھانا بناؤ، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ میں تنگ آ گئی ہوں یا رسول اللہ، پریشان ہو گئی ہوں، کب تک کھلاؤں؟ میرے آقا نے ایک جواب نہیں دیا، نہ کچھ اس سے کہا، خاموشی اختیار کی۔ وہ یہ کہہ کر خاتون صحابی رسول کی زوجہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد ان کے شوہر آئے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، آج تمہارے گھر پہ اپنی بیگم سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر تمہارا نبی محمد الرسول اللہ تمہارا مہمان بنے گا، تمہارا مہمان بنے گا۔ سبحان اللہ۔ بس اس نے جا کر کہا کہ اے بیگم ہماری قسمت تو کھل گئی، آج ہمارے گھر نبی پاک رحمت للعالمین مہمان بن رہے ہیں، آج ان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی۔ میں نے جو جا کر شکایت اپنے مرد کی تھی، شاید اسی بات کو گھر پہ آ کر میرے شوہر کو کچھ تو بھی غصہ فرمائیں گے، شاید اس لیے میرے آقا تشریف لا رہے، خوش ہے، بہت شاندار کھانا تیار کری۔ میری بات اثر کر گئی، رسول پاک میرے شوہر کو تنبیہ کر دیں گے، پابند کر دیں گے، آئندہ کسی مہمان کو نہ لے کر آئیں اور یہ روز روز کی پریشانی سے میں بچ جاؤں گی۔ بس سرکار آئے، کھانا تیار ہوا۔ کھانا میرے آقا نے فرمایا اور صحابی رسول سے کہا کہ صحابی ایک کام کرو، جب میں باہر جاؤں تو اپنی بیگم سے کہو کہ میرے پیچھے پیچھے دیکھنا کہ کیا نظر آتا ہے۔ کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم اس مہمان مت لاؤ، تم پکاؤ مت، کھانا کھا لیے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ صحابی رسول نے بیگم سے کہا بیگم سرکار نے فرمایا جب میرے آقا تشریف لے چلیں اور ہمارے گھر سے جب باہر جائیں تو ان کو جو ہے پیچھے دیکھنا کہ پیچھے کیا چیز ہے ان کے۔ جب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، گھر سے باہر نکل رہے تھے، یہ عورت نے صحابی رسول کے زوجہ نے دیکھا، دیکھتی رہی، جب راستے سے سرکار اوجل ہو گئے، راستہ مڑ گئے، یہ عورت جو صحابی رسول کی بیوی تھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اب شوہر نے کہا کہ ہوا کیا ہے، دیکھا کیا تم نے، کیوں بے ہوش ہو گئی؟ پانی کا چھینٹا مارا، بیوی کو اٹھایا تو بیوی نے کہا، اس نے شوہر نے کہا صحابی رسول نے کیا دیکھا تم نے جو بے ہوش ہو گئی؟ کہا میں نے دیکھا جب آقا گھر سے باہر نکلے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، زہریلے، تکلیف دینے والی بلائیں سب سرکار کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، سب پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ یہ دوڑ کر صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں گئے۔ میرے آقا نے کہا کہ تمہاری بیوی نے کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے پیچھے سانپ، بچھو، زہریلے جانور، تکلیف دینے والی بلائیں، پوری آفتیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کی بیوی سے کہہ دینا کہ مہمان جب کھا کر باہر نکلتا ہے وہ تکلیف دے کے نہیں جاتا، تیرے گھر کی ہر بلا کو لے کے واپس جاتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، تکلیفیں لے کر جاتا ہے۔ کبھی مہمان کو عذاب اور بوجھ مت سمجھنا، وہ تو اپنا رزق خود لاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کا سبب صرف یہ ہے کہ ایک وقت کسی کو پکا کر کھلانے کو تیار نہیں ہے، کسی کے لیے چائے بنا کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہوا ہے تو اب حالات بھی ہے، ہر گھر میں پریشان ہے، کتنے نہیں۔
सूद के कर्जों में परेशान है, कितने नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, कितने नहीं है, घर घर का हाल है। उसकी वजह सिर्फ ये है। इसलिए अगर बरकत चाहते हो, मेरे रब ने जो फरमाया है और मेरे आका ने की जो सुन्नत है, उस पर अमल करने से ही हमें कामयाबी मिलेगी।